پروگرام چراغ میں خوش آمدید۔ تمام روئے زمین کی مسیح میں سلامتی ہو۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں مقدس جماعت خدائے داد پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یوحنا 4:23-24 آیت۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، اور تمام روئے زمین کے ساتھ رہے۔ متی 5:48 آیت۔ پس چاہیے کہ تم کامل ہو، جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ ہمیں بڑا زوردار جو پیغام ہے وہ متی 5:48 آیت میں سے ملتا ہے۔ مگر آج کے جو یہ 5 کاف والے ہمارے بھائی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مرکز 7:8-9 آیت میں یہ پیغام ان 5 کاف والے بھائیوں کے لیے ہے کہ جو تمام روئے زمین پر خدا کے کلام کو بگاڑتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے بند دماغ کو، آنکھوں کو، دل کو کھولیں اور رجوع لائیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو، اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت منانے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ خدا کے باقی اس کلام کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ جو سلسلے ٹوٹ چکے تھے، اب پھر اس ریکارڈنگ کے وسیلہ سے ہم آپ کو اس تمام کلام سے جوڑتے ہیں۔ پیدائش 8:22 آیت، پیدائش 9:2 آیت سے پیدائش 9:13
6 आयत से पैदाइश 9 बाब 8 आयत से 17 आयत तक। सो आइए हम देखते हैं कि इस सारे नूह के इस सिलसिले में जो हम आपके सामने आपके साथ रहनुमाई कर रहे हैं कि खुदावंद खुदा आपको किस तरह से अपने करीब बुलाना चाह रहा है। बल्कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश गर्मी और जाड़ा दिन और रात माकूफ ना होंगे, और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया, मगर तुमको गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं एक साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर भी जानवर यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना हों, और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो ऐद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए कायम हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, वो मेरे और तुम्हारे और वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूँगा
تاکہ میں ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سبب سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ آئیے ہم پروگرام کے اختتام میں ایک بار پھر خداوند خدا اور آپ سے اجازت چاہتے ہوئے، جس طرح کہ ہم آپ کو جو ہے بڑی خاص اور اہم پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان 5 کاف والے حصے اور دڑوں کو جو ہے ترک کریں۔ یسایہ 66 1 سے 2 آیت خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ عبرانیوں 9:24 کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ اعمال 7:47-48 مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ اعمال 17:25 نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ عبرانیوں 7:3 یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ یوحنا 1:1-3 ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے موجود ہوئیں، اور جو کچھ موجود ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر موجود نہیں ہوئی۔ عبرانیوں 10:26-31 کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے۔ مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے
خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ ایسے اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ متی 5 باب 43 اور 44 آیت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ متی 6-7 آیت۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے بہت بولنے کے سبب سے تمہاری سنی جائے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ متی 6 باب 31 آیت۔ واز 5 باب 2 آیت۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ متی 6 باب 8 آیت۔ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ متی 6 باب 34 آیت۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ زبور 95 6 آیت۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ لوکا 11 باب اس کی پہلی آیت۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ تو یسوع نے کیا دعا کرنا سکھائی؟ متی 6 باب 9 سے 13 آیت۔ اسے ہم نے غور سے اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں جو ہے بٹھانا ہے اور بتانا ہے کہ یسوع نے جب شاگردوں نے دعا کرنا چاہا کہ ہم بھی یوحنا نے جیسے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہے، تو یسوع سے التماس کی کہ تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا کہ ہم کس طرح دعا کیا کریں، جو کہ آج دنیا، مسیحی دنیا میں جو ہے جس کو مانا نہیں جاتا۔ متی 6 باب 9 سے 13 آیت کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی
ہمارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے اور ہے۔ تو یسوع نے اس میں کون سی کوئی غلط دعا سکھا دی کہ جس سے آج ہم تمام مسیحی منکر ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو تمام پروگرام کو ختم کریں گے، اور تمام روئے زمین کے ساتھ رہے۔ متی 5:48 ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ سو آج مسیح قوم کو بھی اسی طرح سے اپنے باپ کی طرح، یسوع مسیح کی طرح کامل ہونا ہے، اور اس دعا پر اپنے آپ کو جو ہے قائم کرنا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند تمام جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے، آمین۔